السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ ہوم اکنامکس کلاس 6 اس کا پہلا چیپٹر جس کے ہم بالکل اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ اس کے آخری ایک دو ٹاپک ہے جو رہ گیا ہے، باقی ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ پانی ہماری غذا کا اہم جز ہے اور انسانی جسم کا تقریباً 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جسم کے ہر خلیے مثلا خون، پٹھے، چربی اور ہڈی میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں دن میں 8 سے 10 گلاس تک پانی ضرور پینا چاہیے۔ یعنی ہماری غذا کا جو ایک سب سے اہم جز آپ کہہ سکتے ہیں وہ پانی ہے، اور یہ انسانی جسم میں 3/4 یا 75% تک یہ ہمارا جسم پانی پر مشتمل ہے، اور ہمارے جسم کے ہر ایک حصے کو، چاہے وہ خلیہ ہو، چاہے وہ خون ہو، پٹھے ہوں، چربی ہو، ہڈی ہو، ہر ایک جگہ پہ پانی کا موجود ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس لیے ہمیں دن میں 8 سے 10 گلاس پانی پینا چاہیے تاکہ ہم ہائیڈریٹڈ رہیں، ہمارے جسم کو پانی کی مناسب مقدار ہر وقت دستیاب رہے، جو اس نے اپنے ہر کام کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ ہم کن ذرائع سے پانی حاصل کر سکتے ہیں؟ پانی ہمیں قدرتی طور پر دودھ، رس دار سبزیوں اور پھلوں سے حاصل ہوتا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہم پانی پیتے ہیں وہ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ دیر تک کارآمد نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے ہم اس کو پیتے ہیں اس کو 5 سے 7 منٹ میں ہمارا معدہ پروسیس کر کے آگے بھیج دیتا ہے۔ لیکن جو ہم جو رسدار سبزیاں کھاتے ہیں، رسدار فروٹس کھاتے ہیں، وہ جب تک ہمارے جسم میں پروسیس ہو رہا ہے، معدے میں ہے، پھر چھوٹی آنت میں ہے، پھر بڑی آنت میں ہے، اس سارے پروسیس کے چلنے تک یعنی کئی گھنٹوں تک یہ ہمارے جسم کو پانی سپلائی کرتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنا پانی پورا رکھنا ہے، اپنے جسم کو پانی کی مقدار دینی ہے، معقول مقدار، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ صرف پانی پیتے جانے سے یہ کام پورا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں ایسی سبزیاں، ایسے پھل کھانے پڑیں گے جو ہمارے جسم کو جب تک انڈر پروسیس رہیں، ہمارے جسم کو پانی کی سپلائی کرتے رہیں۔ اب یہ اس کی ایک پکٹورل فارم ہے کہ ہمیں کون سی پھلدار یا رسدار سبزیاں ہیں اور کون سے رسدار فروٹس ہیں جن سے ہمیں پانی مل سکتا ہے، اور وہ جب تک ہمارے جسم میں پروسیس میں چلتی رہیں گی، ہمارے جسم کو وہ کسی نہ کسی حصے کو پانی سپلائی کرتی رہیں گی۔ اس کے بعد پانی کے کام کیا ہیں؟ ہم جب پانی پیتے ہیں تو یہ کس کام آتا ہے؟ پانی کی بذات خود کوئی غذائیت نہیں ہوتی ہے، ایسے کوئی نیوٹرین فیکٹس ہم چاہیں اگر کہ کوئی چیزیں اس میں سے ملیں، کیلشیم یا وائٹامنز یا پروٹینز یا فیٹس، کچھ بھی ملے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جسم کی پیاس بجھانے کے علاوہ مندرجہ ذیل اہم کام کرتا ہے۔ تو جسم کی پیاس بجھاتا ہے، اس کے بعد جو دوسرے اس کے اہم کام ہیں ان کی ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا کام اس کا یہ ہے کہ غذائی اجزاء کو تحلیل کر کے انہیں خلیات، بافتوں، خون اور جسم کے دوسرے تمام حصوں تک پہنچاتا ہے۔ سب سے پہلے غذا تحلیل ہوئی، غذا کو توڑ پھوڑ کیا گیا، پھر اس میں سے جو اس کے نیوٹرینٹس ہیں، جو غذائی اجزاء ہیں، وہ ان میں سے لے لیے گئے، لے کے پھر ان کو ہمارے جسم کے سیلز کے پاس، ہمارے جو ٹیشوز ہیں، جو آرگنز ہیں اور جسم کے جتنے بھی حصے ہیں وہاں تک پہنچایا جاتا ہے، اور یہ وہاں تک جاتے ہیں لیکوڈ فارم میں۔ اس لیے ان کی سپلائی کے لیے پانی بہت زیادہ اہم ہے۔ جسم کے خلیوں اور بافتوں کو تر رکھنے میں مدد دیتا ہے اور اس طرح انہیں باہمی رگڑ سے محفوظ رکھتا ہے۔ جسم کے خلیوں اور بافتوں یعنی ٹیشوز کو اور سیلز کو تر رکھتا ہے۔ تر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بھی ہمارے جسم کا حصہ کام کرتا ہے، مثلا ہماری کونی موو کرتی ہے، ہاتھ کا جوڑ موو کرتا ہے، کندھے موو کرتے ہیں، تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں۔ جب ٹکراتے ہیں تو ان میں رگڑ پیدا ہوتی ہے۔ اس رگڑ کو، فرکشن کو روکنے میں پانی کام آتا ہے، اور یہ ان کو رگڑ سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور گرم بھی نہیں ہونے دیتا، ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اجزائے خوراک کو خلیوں تک لے جانے اور گندے مادوں کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اس کا ایک کام تو ہو گیا کہ یہ اجزائے خوراک یعنی خوراک میں سے جو ہمیں نیوٹرینٹس ملے ہیں ان کو ہماری خلیوں تک لے جاتا ہے، اور واپسی پہ جو وہاں پہ گندے مادے ہیں، فاسد مادے ہیں، جو ان ریکوائرڈ ہیں، جو وہاں پہ نہیں چاہیے، ان کو یہ واپس لے کے بھی آتا ہے تاکہ ان کو خارج کرنے میں مدد ملے، اور جو ان کا ریکوائرڈ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے ان کو سٹور کرنا ہے فاسد مادوں کو، یہ وہاں پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو دو کام کرتا ہے، ایک تو جو ہمارے غذا کے اجزاء ہیں ان کو ہمارے پورے جسم تک پہنچاتا ہے، اور واپسی پہ وہاں پہ جو چیزیں ان ریکوائرڈ ہیں، جو چیزیں نہیں چاہیے، فالتو ہیں، فاسد ہیں، ان کو واپس بھی لے کے آتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور جسم کی حرارت کو پسینے کے ذریعے خارج کرتا ہے۔
جسم کے درجہ حرارت کو برقرار کیسے رکھتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں اگر خدا نخواستہ کسی کو بخار زیادہ ہو جائے، اس صورت میں ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کو فوراً سے نہلا دو۔ جب وہ بندہ نہائے گا، وہ بچہ نہائے گا، نہانے سے اس کے جسم کی جو ہیٹ ہے، گرمی ہے، وہ بڑی تیزی سے نکلے گی اور بچے کو تھوڑی ہی دیر میں کافی افاقہ محسوس ہوگا۔ تو یہ درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو کنٹرول کرنے میں یہ بڑا مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کی حرارت کو پسینے کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گرمی میں جا رہے ہیں تو جب تک پسینہ نہیں آئے گا گرمی زیادہ لگے گی، جیسے ہی پسینہ آ جائے گا پھر وہی آپ کو ہوا ٹھنڈی لگنا محسوس ہو جائے گی۔ اس کا تجربہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جب گرمی شدید ہو جائے تو آپ کسی بھی کپڑے کو پانی میں بھگو کے آپ اس کو پنکھے کے سامنے اوڑھ کے سو جائیں، تو آپ کو جو ہوا آئے گی وہ بڑی ٹھنڈی ہوگی، کیونکہ اب اس ہوا کے اندر پانی بھی شامل ہو چکا ہے، اور پانی ہمیشہ ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے میں بڑا کام آتا ہے۔ آخری ٹاپک ہے اس کا، مناسب اور متوازن غذا سے کیا مراد ہے۔ ہم نے پڑھ لیا غذا کیا ہے، ہم نے پڑھ لیا مناسب غذا کون سی ہے، اور اب ہم اس کو متوازن کیسے کریں گے۔ مناسب اور متوازن غذا سے مراد ایسی غذا ہے جس میں تمام غذائی اجزاء مثلا پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، چکنائی، وائٹامنس، معدنی نمکیات اور پانی وغیرہ مناسب مقدار میں موجود ہو۔ یہ سارے وہ اجزاء ہیں جو ہم اس میں پڑھ چکے ہیں اس چیپٹر میں، اور اس پلے لسٹ کے اندر یہ سارے ٹاپک وائز موجود ہیں۔ تو پہلے تو پتہ چلا کہ ان سب کا جو استعمال ہے، ان سب کا جو انٹیک ہے، وہ ہماری غذا کو بالکل مناسب بناتا ہے اور متوازن بناتا ہے، جس سے ہمارے جسم کی مناسب نشو و نما ہو، ہماری صحت برقرار رہے اور ہم اپنے روزمرہ فرائض کو بخوبی انجام دے سکیں۔ تو ان کا فائدہ ہی یہ ہے کہ جب یہ ہمیں سارے ہی انگریڈینٹس ملیں گے، سارے اجزاء ملیں گے، تو ہماری جو گروتھ ہے، نشو و نما ہے، وہ بھی بہتر ہوگی، ہم ہیلدی بھی رہیں گے، یہ چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہیں، نزلہ زکام، اس سے بھی بچے رہیں گے، اور اپنے جو روزمرہ کے ہمارے کام ہیں ہم ان کو بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مسئلے کے ہم چلاتے رہیں گے آگے۔ یہاں ہمارے چیپٹر 1 کا اینڈ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ اس میں جو کچھ پڑھا امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز ایسی ہو جس اس میں ڈیٹیل مس ہو گئی ہو تو آپ کائنڈلی اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔